اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ترجمہ۔ سورہ بقرہ دوسرا پارہ 10واں اور 11واں رکوع۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر قتال، وہو کرہ لکم، اور وہ ناگوار ہے تمہارے لیے، وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور ان قریب یہ کہ جس کو تم ناگوار سمجھتے ہو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، اور ان قریب جس کو تم پسند کرتے ہو وہ چیز تمہارے لیے بری ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے سوال کرتے ہیں شہر حرام کے بارے میں اور اس میں قتال کے سلسلے میں، قل قتال فیہ کبیر، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اس میں قتال بڑا جرم ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے راستے سے، وکفر، اور کفر کرنا بھی اس کے ساتھ، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور ان کے گھر سے نکال دینا ان کو یہ بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک، والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ بڑا جرم ہے من القتل، قتل سے بھی، ولا یزالون یقاتلونکم، اور نہیں رک سکتے یہ تمہارے قتال سے، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ لوٹا دیں، مرتد کر دیں تم کو تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر تم طاقت رکھو، ومن یرتد منکم عن دینہ، اور جو شخص بھی مرتد ہو گیا تم میں سے اپنے دین سے، فیمت، اور اس کی موت آ گئی، وہو کافر، وہ کافر ہے، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، پس بیکار ہیں ان کے اعمال دنیا اور آخرت، واولئک اصحاب النار، اور یہی ہیں وہ لوگ جو دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی ان آیت کریمہ کے اندر جو تلاوت کی گئی ہیں اپنے بندوں کو بہت اہم باتوں کا پیغام دیا۔ اس سے پہلے کہ میں آیت پاک سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سے پچھلی آیات میں رب العالمین نے کن باتوں کو بیان فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں، بارگاہ عالیہ میں جو سوال کیا گیا تھا
اس سوال کا جواب دیا تھا اور کچھ احکام بیان فرمائے تھے، کچھ پیغام دیے تھے۔ سوال یہ کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس جو مال ہے، اس مال سے اگر ہم کار خیر میں حصہ لینا چاہیں، نفلی صدقات یا تیری رضا کے لیے ہم کچھ خرچ کرنا چاہیں تو میرے رب یہ بتا دے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ اس مال کو خرچ کہاں سے کرنا شروع کریں، کس کے اوپر وہ مال خرچ کریں، کس کے اوپر وہ مال خرچ کریں، یہ بتا دیجئے یا رسول اللہ۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے جب یہ سوال کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر پر اپنا پاک کلام مقدس نازل فرمایا، اور نازل فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوری ایک آیت اخراج کی آیت فرما دی، پوری ایک آیت خرچے کی، مکمل آیت، اپنے مال کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ پھر اس سے مسائل اور پھر اس سے بہت سی باتیں واضح ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ 4 جگہ اللہ نے خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اپنے والدین کے اوپر، مسکینوں پر، یتیموں پر، مسافروں پر خرچ کرو، اور فرمایا کہ خرچ کر کے یہ احسان نہ جتلانا، خرچ کرنے کے بعد ماں باپ پہ، خرچ کرنے کے بعد کسی یتیم پر، خرچ کرنے کے بعد کسی غریب یا مسافر پر احسان نہ جتلانا، بلکہ یہ سمجھ لینا کہ اللہ نے ہمارے اس مال کو قبول کر لیا ہے۔ جی، مال سب کا لگتا ہے، مال سب کا اٹھا کرتا ہے، کسی کا مال تھانوں میں، کسی کا کچہریوں میں، کسی کا بیماریوں میں، کسی کا کہیں اور اوباشوں میں، نہ معلوم کہاں کہاں مال خرچ ہوتے ہیں۔ اگر اللہ دولت دے اس کا احسان و شکر ہے، لیکن اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ اس دولت کو صحیح جگہ پر خرچ کرا دے، بڑے کرم کی بات ہے یہ۔ ہم نہیں سمجھ پاتے اس بات کو۔ جب ہم مال کا نشہ ہمارے اوپر چڑھتا ہے، دولت کا نشہ ہمارے اوپر چڑھتا ہے، یہ غرور، یہ تکبر، یہ گھمنڈ ہمارے اوپر دولت کا جب چڑھتا ہے نا، تو ہمیں نہیں پتہ کہ کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں۔ شادیاں ہوں گی تو وہاں ڈیکوریشن اتنی خطرناک ہوگی کہ جتنا بعض گھرانوں کی ڈیکوریشن اتنی زبردست ہوتی ہے شادیوں میں کہ اگر اس ڈیکوریشن کو نہ کیا جائے، معمولی سی کرا کر کے کیا ہے، یعنی شادی کی معمولی خرچے پر کر لی جائے تو نہ معلوم کتنی بچیوں کے نکاح کا انتظام صرف ڈیکوریشن میں ہو جائے گا۔ کھانے کا خرچہ وہ الگ چیز ہے۔ تو بات اتنی میں آپ لوگوں کے سامنے یہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ نے یہ چند باتیں ارشاد فرمائی تھی کہ یہاں مال خرچ کرنا، اور اس کے بعد میں فرمایا تھا کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، تم کوئی چیز خرچ نہیں کرو گے مگر اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع تھا، یہ ایک سلسلہ پیچھے سے چلا تھا، اس کی تفصیل یہاں آ کر کے پوری ہو گئی۔ جہاں سے آج کی تفسیر ہے، یہاں سے الگ موضوع بیان کیا گیا ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ قرآن کریم بیان فرماتے کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر قتال کرنا، اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لڑنا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اشاعت اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اپنے بچوں کی قربانیاں دینا۔ فرمایا کہ یہ بیکار، بظاہر تو بڑا بیکار لگتا ہے کہ بتاؤ بچے قربانیاں دیں گے، جان چلی جائے گی، دولت چلی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی جن کو تم اپنی طور پر تو برا سمجھتے ہو، لیکن اگر نتیجہ کھل کر کا آ جائے تو تم اس کو اچھا سمجھنے لگو۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ موضوع ذرا مشکل موضوع، کیونکہ بار بار یہ موضوع نہیں آتا۔ بات جہاد اور قتال کی چل رہی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی، اللہ کی راہ میں قربانی دینے کی، اپنے آپ کو میدان میں کھڑا کرنے کی۔ اللہ فرماتا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر
قتال فرض کر دیا گیا ہے، قتال لڑنا فرض کر دیا گیا ہے تم، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، چاہے وہ تمہاری طبیعت پر ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اور پھر اللہ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ بعض چیزیں وہ ہیں میرے بندو جن کو بظاہر تم آنکھوں سے دیکھ کر کے یہ سمجھتے ہو کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن جب اس کی حقیقت کو پہنچتے تو تم کہتے ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہم تو اس سے بہت، لیکن اللہ نے کرا دیا، ہم تو اس کو چاہ بھی نہیں رہتے۔ اللہ کی دیکھو یہ ہوتی ہے بہتری۔ بعض مرتبہ آپ لوگوں نے زبان کے جملوں میں یہ سنا ہوگا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اتنا بڑی خیر ہے اس کے اندر، بس دل میں ایک بات آئی اور اللہ نے ہم سے یہ کام لے لیا، بس اللہ کے کرم کی بات، اللہ نے یہاں تک کرا دیا کام۔ بہت سارے کام ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، مدارس کا معاملہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک دو مثالیں دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی، بات توجہ سے سننے، اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی جگہ پر ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی، کسی ایک مکتب کی بنیاد ڈالی، کسی مسجد میں یا کسی مکان میں یا کسی بیٹھک میں، ابتدا میں ایک چھوٹے سے مولوی صاحب کو لا کر کے، کسی حافظ صاحب کو لا کر کے بٹھا دیا۔ جو لوگ بنیاد ڈالنے والے تھے انہیں پتہ نہیں تھا کہ آگے جا کے اپنے وقت کی یونیورسٹی بن جائے گی یا اپنے وقت کا بہت بڑا ادارہ بن جائے گا۔ ابتدا میں بہت 10-5 بچے آتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کبھی ٹافیاں بانٹ کر، کبھی کسی طریقے سے روک راک کر کے، پھر وہ پہلے ناظرہ ہوا، ناظرے سے حفظ بنا، لیکن مدرسہ جو چل رہا تھا ابتدا میں بہت چھوٹے سے چل رہا تھا، یعنی بہت مختصر تھا، لیکن وہ ترقی کرتے 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 اپنے شہر کا ایک جامعہ بن گیا، ایک یونیورسٹی بن گئی، لوگوں میں اس کے چرچے ہونے لگے، اس کی تعلیم کی اگر تعلیم ہوتی ہے شہر میں تو فلاں ادارے میں ہوتی ہے، بھلے سے وہ اس پوزیشن تک 10 سال میں، 20 سال میں، 50 کبھی بھی پہنچا ہو، لیکن جب اس کی ابتدائی چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد ڈالنے والے، اس کو بنیاد رکھنے والے دنیا سے چلے گئے، ان کی ہڈیاں گل گئیں، ان کا جسم اور ماس سب گل گیا، مٹی نے کھا لیا، لیکن جب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کو ایک بہت بڑا اجر دیا جائے گا۔ وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو اتنا بڑا کوئی عمل کیا بھی نہیں تھا، ہم تو بڑے گنہگار تھے، بس جو بھی تیری طرف سے توفیق ہوتی تھی، نماز پڑھ لیتے تھے، تھوڑا بہت قرآن کی تلاوت ہم تو نہیں کرتے تھے۔ کہا کہ بات تو درست ہے، لیکن تم نے 1000 مخالفتوں کے باوجود، 1000 برائیوں کے باوجود، سارے زمانے کی مخالفتیں اپنے سینے پر جھیل لی، لیکن تم نے میرے کلام کے لیے کیا ہے، تم نے کوشش اور محنت کی، تمہاری کوشش اور محنت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ کچھ تمہارے بعد میں اور نسلوں نے محنت کی، اس سے اتنے حافظ، اتنے قرآن کے پڑھنے والے، اتنی قرآن کی پڑھنے والی بچیاں، اتنے بچے پڑھ کر کے فارغ ہو گئے، ان سب کا ثواب آپ کو مل گیا۔ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے دلیل الخیری کا فاعلی ہی، کسی نیک کام کی بنیاد ڈالنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ 10 سال کے بعد اس مدرسے میں جہاں ایک حافظ صاحب پڑھا رہے تھے، اب 50 مدرس پڑھا رہے ہیں وہاں پر 10 سال کے بعد، یہ 20 سال کے بعد کتنے مدرسے پڑھانے والے کہ سب 50 لوگ ہیں پڑھانے والے۔ جب 50 پڑھائیں گے تو کم از کم ایک آدمی 10 کو تو پڑھائے گا۔ اتنے حافظ ہوئے اس سال کہ 25 طلبہ نے حفظ کیا ہے، 15 طلبہ نے عالمیت کا کورس کیا ہے، 50 طلبہ نے قرات کا کورس کیا ہے۔ اب یہ سب حافظ، قاری، عالم بن کر کے امت کے اندر دین پھیلائیں گے۔ وہ جو جنہوں نے بنیاد ڈالی تھی، جب 5 اور 10 بچے آتے تھے، ان کا سب کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا فرما دے گا۔ ابتدا میں تو ایسا لگتا ہے یہاں مدرسہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ ایک مثال دے کے میں بات سمجھا رہا ہوں، جو اللہ نے بیان فرمائی نا کہ بعض چیزوں کو تم برا سمجھتے ہو لیکن اس کے نتائج بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ یہ اس کی ایک دوسری مثال میں دیتا ہوں، زکوٰۃ کا معاملہ اس میں بہت پیچھے، اللہ حفاظت فرمائے، ہر ایک مومن بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی خبر گیری کی اور اس کی توفیق نصیب فرمائے، اس میں دلچسپی نصیب۔ زکوٰۃ کے معاملے میں بہت کوتاہی ہے، اور کسی چیز میں کوتاہی نہیں ہے، 2 باتوں میں کوتاہی چل رہی ہے۔ سب سے زیادہ کوتاہی تو وراثت کے معاملے میں ہے، اس سے کم کوتاہی زکوٰۃ کے معاملے میں۔ زکوٰۃ میں بڑی کوتاہی ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ کسی کا تاوان تھوڑی ہے، نہ دیں ہماری مرضی ہے، 2.5% جائے گا ہی تھی۔ اگر ہمارے پاس سے زکوٰۃ نکالی جائے گی اور ہم جو ہیں تو تقریباً 10 لاکھ کے ہم مالک ہیں، تو 1 لاکھ پہ کتنے کی زکوٰۃ بیٹھی؟ 2500 روپے کی زکوٰۃ بیٹھی۔ اب ظاہر سی بات ہے 10 لاکھ پر تقریباً بیٹھ گئی 2500 کی زکوٰۃ،
تو 25,000 کی زکوٰۃ، 25,000 کی زکوٰۃ بیٹھ گئی، تو اب اس کو یہ لگ رہا ہے کہ 25,000 کی زکوٰۃ، 25,000 روپے جا ہی تو رہے ہیں مجھے، اب وہ بظاہر اس کو برا لگ رہا ہے کہ 25,000 میرے چلے جائیں گے، یہ تو ان کے تو کام ہے یہ، لیکن اس 25,000 کو نکال کر کے 10 لاکھ روپے پر آنے والی آفت، بیماری کی شکل میں، تھانے کچہری کی شکل میں، چوری کی شکل میں، جس طرح سے بھی برائی آنے والی تھی، وہ برائی جو آنے والی تھی اللہ نے اس زکوٰۃ کی برکت سے نہ معلوم کتنی بیماریوں کو، کتنی پریشانیوں کو اللہ نے ٹال دیا، اللہ نے ٹال دیا۔ اور زیادہ دیر نہیں لگتی ہے پریشانی آتے ہوئے، بہت کم وقت لگتا ہے۔ کسی نے کچھ کہا، آپ جذبات میں آئے، دولت کا نشہ آیا، کیونکہ آپ کی طبیعت میں تو دین نہیں تھا، آپ تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنے جانتے تھے، آپ نے تو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی تھی، وہ تو صحیح جگہ لگنا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ مال اس میں غیروں کا حق وہ شامل تھا، آپ نے جذبات میں آ کر کے ہاتھ اٹھا دیا، اس نے اٹھایا، اس کے بعد میں نتیجہ یہ پہنچا، تھانہ کچہری مقدمہ پڑا، تو پتہ یہ چلا کہ ایک زمانے سے ایک بات سے لے کر لمبا مقدمہ چل گیا، پھر زمینوں پر نہ معلوم کہاں کہاں تک کی باتیں چلی، زمینیں بک گئی، دولت سب خراب ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ آخر ہوا کیا میرے ساتھ میں، ہی ہوا کیا، اور پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کی دولت کو جو ڈھیر لگا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بہت جذبات میں دوسرا بندہ آیا، اس نے بڑی مسکرا کر کہا، اللہ کے بندوں میں کچھ کہہ تھوڑی نہ رہا ہوں آپ سے، آپ 2-4 لوگوں کا ادھر ان کو سمجھاؤ، یہ جذبات میں آ رہے ہیں ذرا اچھا نہیں ہے، پیار سے اس نے اپنی جگہ کو بدل لیا، راستہ دوسرا اختیار کر لیا، کیونکہ زکوٰۃ وہ دے چکا تھا مال کی، اللہ کو اس کے مال کی حفاظت کرنی تھی، اللہ کو اس کے مال کو بچانا تھا۔ تو فرمایا یہ کہ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مال ہمارا جا رہا ہے، لیکن نتیجہ کتنا بڑا ہے اس کا۔ اگر کوئی انسان اپنے مال کی مکمل طریقے پر زکوٰۃ نکال دے تو انشاءاللہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے یہ کہہ رہا ہوں، ہر آفت آنے والی جو اس کے اوپر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر بری بلا سے اور آفت سے اس کو محفوظ فرما دیتا ہے، ہر طرح سے اس کی جانی حفاظت بھی، مالی حفاظت بھی، اور اس کا مال بالکل جائز جگہ پر خرچ ہوگا انشاءاللہ۔ اس نے اپنے مال کو پاک کر لیا، گندگی کو دور کر دیا۔ یوں فرمایا ہے زکوٰۃ کے معاملے میں کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، زکوٰۃ مال کا میل ہے، اور یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، کمزوروں کا، ضرورت مندوں کا، حاجت مندوں کا یہ حق ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے تو یقین جانیے گا کہ ہم 2 طرح کے گنہگار ہیں، ایک تو اللہ کا فرمان ٹوٹ رہا، اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ایک تو یہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ کہ جس میں یتیموں کا حق تھا، ہم یتیموں کے، مسکینوں کے، بیواؤں کے، ضرورت مندوں کے، حاجت مندوں کے حقوق کو مارنے والے بن گئے، ہم نے ان کا حق مار لیا۔ اس میں جو ہمارے پر مالیت ہے، اس میں 2.5% ان کا نکل رہا ہے۔ یہ میں نے مثال کے طور پر چیزیں سمجھائی ہیں آپ کو، یہ مسئلہ یہاں بیان کرنے کا نہیں تھا، صرف مثال دی کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کمی ہو رہی ہے، لیکن اس کے نتیجے کتنے اچھے نکلتے ہیں اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم اپنی طبیعت پر ناگوار سمجھتے ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے حق میں کیا ہوتی ہیں؟ بری ہوتی ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا کچھ پیسہ 10 لاکھ کی مالیت ہے، اگر میں اس مالیت کو کاروبار میں لگا دوں گا تو پتہ نہیں کس طرح بیٹھے، کاروبار تو کاروبار ہی ہے، نفع بھی ہو سکتا ہے، گھاٹا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر 10 لاکھ روپے میں بیاج کے نام پر، سود کے نام پر تقسیم کر دوں گا تو اس میں میرا فائدہ ہو جائے گا، آئے گا ہی، نقصان تو کچھ ہے نہیں، جو بھی آئے گا آئے گا ہی میرے پاس میں۔ تو فرمائیں کہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس میں جو ہم نے اپنے دماغ سے جو عقل لگا کر کے رکھی ہے اس میں بظاہر فائدہ ہے، لیکن فرمائیں کہ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اس کے نتائج جو دیکھو گے وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ دیوالی نکلتے ہوئے دیکھا ان کی دیوالی، ایسی جنگ، ایسی طبیعت میں اتنی تنگی آ جاتی ہے، جو سود اور بیاج کے اوپر پیسہ لیتا یا دیتا ہے
اس کی طبیعت میں قدرتی طور پر تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اتنی تنگی آتی ہے اس کی طبیعت میں کہ وہ اپنے بیوی بچوں اور رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہوئے بھی الکس آنے لگتا ہے۔ یہ ہو کیوں رہا خرچی؟ اس کا مزاج تو یہ بن گیا نا کہ ادھر سے بھی آئے ادھر سے بھی آئے ادھر سے بھی آ جائے، جس طرف سے خرچ نہ ہو، جس کو قرآن نے تعبیر کیا ہے کہ انسان ایک وقت وہ آتا ہے کہ مال کی محبت اتنی کوٹ کر کے بھر دی جاتی ہے، وہ تحبون المال حبا جما، ایسا لگتا ہے کہ مال کی محبت کوٹ کر کے تمہارے دلوں میں بھر دی گئی ہے۔ بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے۔ اور جو انسان زکوٰۃ نکالتا ہے، صدقہ اور خیرات نکالتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ بھئی میں غریبوں کا بیواؤں کا حق ادا کر رہا ہوں، تو یہ تو میرے اپنے بچے، ان کا تو فرض ہے میرے اوپر خرچ کرنا، ان پہ بھی خرچ کرتا ہے، ان پہ بھی خرچ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد میں جب اسے آمدنی ہو جاتی ہے کہیں سے تو اس پر شکر ادا کرتا ہے، دیکھو میں نے فلاں جگہ پر بس 100 روپے خرچ کیے تھے، اللہ نے مجھے 1000 کا نفع کرا دیا، اللہ چاہتا تو نہ کراتا، اللہ نے تو کرا دیا۔ اس کا دن بدن تعلق کس سے؟ اللہ سے مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے قدرتی طور پر۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنے والا دل کا بڑا سکون پاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ذہنی بڑا سکون پاتا ہے۔ دل اور دماغ اگر سکون میں رکھنا چاہتے ہیں تو فرمائے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا مزاج بنا اللہ کی راہ میں۔ تو قرآن کریم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی یہاں پر کہ یہ میں نے مثال دے کر کے آپ کو بات سمجھائی ہے۔ اللہ فرماتے کہ بعض چیزیں وہ ہیں جن کو تم اپنے حق میں برا سمجھتے ہو لیکن ان کے نتیجے بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور بعض چیزیں وہ ہیں جن کو تم اپنے حق میں اچھا سمجھتے ہو لیکن نتیجے کے طور پر بہت برے ہوتے ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، خبردار اللہ جانتا، تم نہیں جانتے نتیجے کو۔ نتیجے کو تو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ آپ کا کام تو صرف اتنا ہے کہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں، قرآن اور حدیث پاک کی روشنی میں جو بات آپ سے کہی جا رہی ہے اس پر عمل کر لو۔ کیا کہا گیا وہ ہمارے لیے قرآن حدیث میں؟ اللہ نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ادا کر دو، نہیں رہے گا مال کوئی بات نہیں، جس اللہ نے آج اتنا دیا کل کو وہ دوبارہ دینے پر قادر ہے ہمارے پاس۔ اور شریعت اتنا شاندار نظام لے کر کے آئی ہے، شریعت مطہرہ کے اندر اتنا شاندار نظام ہے کہ ایک حد تک بس یوں فرمایا کہ اگر تم زکوٰۃ نکالو گے تو اگر اس سے نیچے سوئی جاتی ہے، اس سے نیچے کم ہوتا ہے تو اب زکوٰۃ کے تمہارے اوپر فرض نہیں رہی۔ زکوٰۃ کے بڑے اہم بڑے باریکی کے مسائل ہوتے ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہے زکوٰۃ کے مسائل کس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو فرمایا یہ ہے، قرآن کریم بیان فرماتے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم نتیجے سے واقف نہیں، جس چیز کا حکم اللہ نے دے دیا اس کو کر گزرو، باقی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دو، اللہ نگہبان ہے۔ دوسری چیز بیان فرمائی کہ والدین کے اوپر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، بیواؤں پر خرچ کرو۔ نہیں زکوٰۃ تو ہم نکال چکے، پوری زکوٰۃ نکال چکے، اب یتیم کا مسئلہ آ گیا، کسی بیوہ کی چادر کا مسئلہ آ گیا، کسی مسکین کی چھت کا مسئلہ آ گیا۔ فرمائے کہ اگر اللہ نے وسعت دی ہے جو اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی توفیق کے ساتھ جو تم خرچ کر سکتے ہو اس میں دریغ نہ کرو، اس میں پیچھے نہ ہٹو، کر گزرو۔ آج تم 2000 کی اس کی چھت پہ پنی ڈلوا کر کے تو جاؤ، ذرا برساتی ڈلوا دو 2000 کی، اللہ 20,000 کا نفع کہاں سے دے دے گا یہ کچھ نہیں پتہ ہے۔ یہ 20,000 کا جو نقصان تمہارے اوپر آنے والا تھا، بڑی بلا جو تمہارے اوپر آنے والی تھی، کہاں سے اللہ اس کو پورتی کرا دے، کون سی بلا، کون سی مصیبت، کون سی بیماری کو ٹال دے، یہ تم نہیں جانتے، اس کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جس چیز کو اللہ جانتا ہے اس کو تم نہیں جانتے ہو۔ آگے فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ بھی اسی سے متعلق ہے، یہ ایک موضوع ہے جہاد کے تعلق سے۔ تو بات میں اس آیت کی تکمیل کر دوں، بات یہاں سے چلی تھی کہ جہاد تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا، حالانکہ وہ تمہاری طبیعت پر ناگوار گزرتا ہے، جہاد تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جہاد کو آدمی اپنی طبیعت پر گراں سمجھتا ہے، بہت گراں، اور یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مبارک دور کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی تھی، یوں فرمایا تھا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں ایمان والوں پر، مسلمانوں پر دوسری قومیں ٹوٹ پڑیں گی جیسے خونخوار بھیڑیے ٹوٹتے ہیں، یعنی ہر طرف سے مسلمانوں کو ستایا جائے گا، جہاں جس ملک میں دیکھو، جہاں دیکھو مسلمانوں کو تنگ کیا جائے گا، ایمان والوں کے اوپر چاروں طرف سے۔ تو صحابہ کرام نے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمانوں کی تعداد اس وقت میں کم ہوگی
یا مسلمان مالی اعتبار سے کمزور ہوں گے، یا مسلمانوں کے پاس میں اسلحہ اور ہتھیار نہیں ہوں گے جو مقابلہ کر سکیں؟ کہا کہ نہیں، ہتھیار بھی ہوں گے، تعداد بھی ہوگی، مالی فراوانی بھی ہوگی، جسم و جثے بھی ہوں گے، لیکن میری امت کو وہن لگ جائے گا اس وقت میں۔ صحابہ اکرام نے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے، کس کو کہتے ہیں وہن؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہن کہتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت دل میں بیٹھ جائے گی، کچھ بھی ہو جائے جان بچ جائے بس۔ اور حالانکہ سبق کیا پڑھایا گیا؟ جان جائے لیکن ایمان رہ جائے۔ اور کیا پڑھایا گیا کہ شہید آدمی وہ ہوتا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جاتا۔ تو بات یہ ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی فرمائی تھی، یہ فرمایا تھا کہ میری امت کو وہن لگ جائے گا، حب الدنیا، دنیا کی محبت اور موت کی کراہت۔ ہر آدمی کی تمنا یہ ہوگی کہ موت نہ آئے، موت سے بچ جاؤں۔ حالانکہ اگر تیاری مکمل ہو، یوں فرمایا نا کہ آدمی جو ہے نا دنیا کے اندر مسافر کے مانند ہے، مسافر کے مانند ہے۔ جو آدمی مسافر ہوتا ہے وہ اپنی گاڑی کے انتظار میں رہتا ہے، کبھی جھانک کے دیکھتا، کبھی ہارن سایہ بجتا ہے تو کبھی دیکھتا اب میری والی گاڑی آ رہی ہے، دوسری گاڑی آ رہی ہے، بس انتظار میں رہتا ہے جیسی گاڑی آئے اور میں اس میں کیا ہو جاؤں، سوار ہو جاؤں۔ فرمایا کہ مومن آدمی کو ایسے ہی تیاری رکھنی چاہیے، اپنی مومن آدمی کو ایسی تیاری رکھنی چاہیے، روزانہ انتظار کرنا چاہیے اپنی موت کا، پتہ نہیں کب آ جائے، روزانہ تیاری۔ اور اس کی تیاری کا طریقہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رات کو سویا کرو تو 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ لیا کرو، بس صلاۃ التوبہ پڑھ لیا کرو۔ اور اگر اس کا رات میں ٹائم نہ مل سکے تو مغرب کے بعد صلاۃ اوابین پڑھ لیا کرو۔ بہت سی اللہ کی بندیاں، بہت سے اللہ کے بندے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اوابین کے معنی جانتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ صلاۃ الاوابین کے معنی آتے، اواب کے معنی آتے ہیں توبہ کرنے والا، یعنی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا۔ جو آدمی نماز پڑھ لیتا ہے اوابین کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے کہ اللہ میں نے صبح سے لے کر شام تک جو گناہ کیے ہیں اللہ انہیں معاف فرما دے، اللہ انہیں معاف فرما دے۔ صلاۃ التوبہ پڑھ لیا کرو۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز ہے، اس میں صلاۃ التوبہ کی نیت کر لی، 3 وتر پڑھ لی، آخر میں صلاۃ التوبہ کی 2 رکعت نماز نفل تو پڑھنی ہے، اس میں صلاۃ التوبہ کی نیت کر لی، تو ہمارے نفل یہ بھی ہو جائیں گے اور صلاۃ التوبہ کی نیت کر صلاۃ التوبہ کی نماز بھی ہو جائے گی ہماری۔ تو فرمایا کہ روزانہ کا معمول بنا لیا کرو، یہ ہے تیاری کی بات ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب انسان ابن آدم صبح کرتا ہے تو روزانہ اس کی قبر اس کو یاد کرتی ہے، روزانہ اس کی قبر اس کو کیا کرتی ہے؟ یاد کرتی ہے کہ میں تنہائیوں کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ یہ قرآن کریم اور احادیث پاک میری اور آپ کی زندگی کو بنانے کے لیے یہی اسباق پڑھائے گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس کے اندر کہ انسان کو کیا ہے؟ تیاری کرنی چاہیے، موت کی جو ہے تیاری کرنی چاہیے، جب آ جائے، جب چاہے بلاوا آ جائے، ہم نے تو اپنی تیاری پوری کر رکھی، مسافر کے مانند ہے۔ تو قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ شہر حرام کے بارے میں، قتال فیہ، اور اس میں قتال کے بارے میں۔ شہر حرام کیا چیز ہے اور قتال کیا چیز ہے، اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ شہر حرام، شہرن کے معنی عربی زبان میں مہینے کے آتے ہیں، اور حرام کے معنی عربی زبان میں حرمت والے مہینے، احترام والے مہینے، عظمت والے مہینے، جن کی عزت کو، احترام کو، جن کے مقام کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کیا 12 مہینے ہیں، اور فرمایا کہ اس میں کیا 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں اور 12 مہینے کی تعداد ہے۔ تو ان حرمت والے مہینوں کے اندر کیا ہے؟ معاملہ یہ تھا اس زمانے میں کہ نہ کوئی کسی سے قتال کرتا تھا، اگر کسی سے خون کا بھی بدلہ لینا ہوتا تھا، بالکل خونی لڑائی ہوا کرتی تھی، تو کتنی ہی لڑائی ہوئی لیکن ان 4 مہینوں میں کوئی کسی سے نہیں کہا کرتا تھا کچھ بھی۔
آپس میں بالکل اس طرح سے رہا کر جیسے کوئی جھگڑا اور لڑائی نہیں ہے. اپنی دشمنیاں، اپنے تعلقات کی جو نا اتفاقی ہوا کرتی تھی، ان 4 مہینوں کو مکمل کرنے کے بعد اس کو پورا کیا کرتے تھے. تو قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شہر حرام کے بارے میں اور اس میں قتال کے بارے میں. بات کو سمجھنے کے لیے موقع کی نوعیت سمجھ لیجیے، یہ کس زمانے کے کس وقت میں یہ آیت کریمہ نازل ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ ایسی بات بیان فرما رہا ہے یہاں پر، اس کا پس منظر یعنی اس کا شان نزول غور کر لیجیے. اس کے معاملہ یہ تھا کہ چند صحابہ اکرام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کہیں جا رہے تھے. راستے میں کفار نے ان کو چاہا کہ ان کو کچھ چھیڑ کریں اور جو ہے تو مقابلہ کریں، ان سے لڑائی کریں. بات اتنی بڑھ گئی کہ صحابہ اکرام میں اور کفار میں جو ہے تو آپس میں مقابلہ آرائی ہو گئی، معرکہ آرائی ہو گئی. اس نتیجے میں کسی ایک کافر کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا کوئی ایک کافر. مسلمانوں کو اسلامی تاریخ اس وقت میں ذہن سے ہی نکل گئی، یعنی چاند دکھنے والا تھا، آخر مہینہ چل رہا تھا. انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، حالانکہ صبح کو جو تاریخ ہوئی تھی وہ رجب کا، یعنی رات میں چاند دکھ گیا تو صبح میں رجب کا ہو گیا تھا. اور رجب کا مہینہ جو کہلاتا ہے اسلامی اعتبار سے وہ اشہر حرم کا مہینہ کہلاتا ہے. اب یہ بات جب دیکھی کفار مشرکین نے کہ انہوں نے ہمارے ایک آدمی کو مار دیا، تو فوراً سارے کے سارے کفار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچ گئے اور کہا کہ یا نبی اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ اپنے ساتھیوں کی باتیں، انہوں نے حرمت والے مہینے کا بھی لحاظ نہیں رکھا، یہ تمہارا کیسا ایمان ہے؟ جو معاہدہ طے ہوا تھا وہ تو انہوں نے پورا ہی نہیں کرا. اب اس کا مطلب یہ کہ آپ کی طرف سے کیا ہے، دھوکہ ہے، اور آپ کسی چیز کا احترام نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اس میں تو سب برابر احترام کرنے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ بتائیے کہ حرمت والے مہینے کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، کوئی اگر آ کر آپ سے ایک طرف سے پوچھے صاحب اور اگر کسی کی پٹائی کرنے کا تو اس کا کیا ہونا چاہیے، اگر کوئی ایسا کرے تو اس کا کیا ہونا چاہیے، تو ظاہر سی بات جو ایک طرف کی سنے گا تو ایک معمولی سی بات، نارمل بات وہ یہ کہ ہاں اس کا تو سزا یہ ہونی چاہیے. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے نتیجہ خیر کیا ہے، وہ کچھ بتایا نہیں. کہ یہ بتائیے کہ حرمت والے مہینے کا مقام کیا، کہ بہت مقام حرمت والے مہینے. اچھا اگر کوئی اس میں کسی کو قتل کر دے، کسی کو جان سے مار دے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. یہ سوال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھیں. فوراً جبرائیل امین اللہ کا پاک پیغام لے کر کہا گیا کہ یا رسول اللہ، جواب آپ نہیں، ان کے سوال کا جواب رب دے گا. یا رسول اللہ، سوال آپ سے ہے، جواب کون دے گا؟ اللہ دے گا. فوراً جبرائیل امین آئے اور آ کر کے کیا کہا، قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل. اتنا لمبا جواب آیا، سوال ایک، جواب اتنا لمبا. کون دے رہا جواب؟ رب العالمین. کیا کہا کہ یا رسول اللہ ان سے یہ کہو، ان کے پہلے سوال کا جواب دو، پھر ان سے ایک سوال اپنی طرف سے کرو کہ آپ لوگ میرے پاس میں یہ سوال لے کر کے آئے ہو کہ آپ کے صحابہ اکرام نے ہمارے ایک آدمی کو ایسے مہینے میں مار دی کہ جس مہینے میں دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں. صحابہ اکرام سے پوچھا آپ نے ایسے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بھول ہو گئی، ہمیں تاریخ کا ذہن میں نہیں رہا کہ کل 29 تھی، ہم یہ سمجھے کہ شاید آج 30 تاریخ چاند کل کو ہوگا، یہ نہیں پتہ تھا کہ آج رات سے کیا ہے حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا، اس وجہ سے بھول سا ہو گیا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کل قتال فیہ کبیر. یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے، بالکل محقق ہے کہ اگر کوئی حرمت والے مہینے میں کسی کا قتل کر دے تو بہت بڑا جرم ہے. ان کے مسئلے کا جواب دے دیا. اس کے بعد میں فرمایا کہ لیکن ان سے یہ تو کہو وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا کتنا بڑا جرم ہے، وکفر بہ، اور اللہ اور اس کی کتاب اور اس کے رسول کا انکار کرنا کتنا بڑا جرم ہے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام میں بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنے سے روک دینا اور اس میں طواف کرنے سے روک دینا اور وہاں پر جانے نہ دینا اور وہاں کی زیارت نہ کرنے دینا، یہ کتنا بڑا جرم ہے. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ، اور ان کو اتنا ستانا کہ اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ صحابہ اکرام کو ستایا گیا نا. اور کتنا ستایا گیا کہ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ اگر ہمیں اجازت دے دیں تو ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے حبشہ کی طرف چلے جائیں، آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم مدینہ کی طرف چلے جائیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی تھی. کہا کہ ادھر سے تو ایک بھول کی وجہ سے چھوٹی سی کوتاہی ہوئی ہے،
ادھر سے تو ایک بھول کی وجہ سے چھوٹی سی کوتاہی ہو تو اس کا سوال رسول اللہ کے پاس میں لے کر کے آ گئے، اور ادھر سے معاملہ کیا ہے؟ ادھر سے معاملہ یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، ان کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، ان کو اتنا ستاتے ہو کہ اپنا گھر بیچنے پر، محلہ چھوڑنے پر، خاندان چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اپنا گریبان نہیں دیکھا، دوسرے کی کمی ایک نظر آ گئی، اپنے اندر کتنی کمی ہے وہ نہیں دیکھی تم نے؟ یہ کون جواب دے رہا؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کریم نے ان کا جواب دیا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ جائے گی آپ لوگوں کی، میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے وہ سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں، وقتال فیہ، اور اس میں قتال کے بارے میں، اس میں قتل ہو جائے تو کیا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، آپ ان کی جواب دے دیجئے کہ اس میں قتال کرنا، لڑنا بہت بڑا جرم ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، جیسے یہ جرم ہے ایک بڑا جرم یہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے سے روک دینا۔ وکفر بہ، اور ایک جرم یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دینا۔ والمسجد الحرام، اور ایک جرم یہ بھی ہے کہ اللہ کے گھر سے روک دینا، مسجد حرام سے روک دینا۔ واخراج اہلہ، اور فرمائیں کہ ان کے اتنا مجبور کر دینا وہ اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں، یہ بھی ایک جرم ہے۔ اکبر عند اللہ، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فرمائیں کہ فتنہ بہت بڑا ہے قتل سے، فتنہ بہت بڑا ہے۔ ایک آدمی کا قتل ہو گیا، ایک انسان تھا قتل ہو گیا، جانے والا دنیا سے چلا گیا۔ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی فتنہ پھیلائے اور فتنہ اتنا پھیلا دے کہ اس کے فتنے کی وجہ سے نہ معلوم آپس میں تنگ نظری ہو جائے، پھر خاندانی لڑائی شروع ہو جائے، نہ معلوم کہاں تک کی لڑائی پھیل جائے، پھر نہیں پتہ کہ کتنے ادھر کے قتل ہو جائیں اور کتنے ادھر کے قتل ہو جائیں۔ فرمایا کہ والفتنۃ اشد اکبر من القتل، فتنہ تو کیا؟ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک بات سمجھائی، خصوصاً ایمان والوں سے بات کی اللہ تعالیٰ نے، ایمان والے سے بات کی۔ کیا بات کی اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن کریم بیان فرماتے کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ وَلَا يَزَالُونَ، یہ لوگ باز نہیں آ سکتے، يُقَاتِلُونَكُمْ، تم سے کیا کرتے رہیں گے؟ قتال کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے۔ یا رسول اللہ آپ ان سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ شرافت ہے ان کی، کفار و مشرکین کی، تمہارے کہنے میں آ جائیں اور تم سے سمجھوتا کر لیں؟ فرمایا کہ الکافر لا اعتبار، کافر کیا ہوتا ہے؟ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ بظاہر وہ میٹھا بن سکتا ہے اپنے مفاد کی خاطر، بظاہر میٹھا بن سکتا ہے اپنے مفاد کی خاطر، لیکن ان سے کوئی وفا کی امید رکھ لو، فرمائے کہ ان سے وفا کی امید نہیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا دغا کرے گا۔ جنہوں نے ہمارے کیا اخلاق ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس میں کیا امانت داری ہو سکتی ہے، کیا معاملات ہو سکتے ہیں، جس نبی نے جو اخلاق کے پیکر بن کر آئے تھے، جو اخلاق کا درس دینے کے لیے آئے تھے، جن کے اخلاق اتنے اعلیٰ درجے کے تھے، جن کی اخلاق کی تعریف اللہ کر دے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے عظیم اخلاق والے ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں، ان نبی کے ساتھ میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کو ستانے میں۔ فرمایا کہ ہمارا اور آپ کے اخلاق سے متاثر نہیں ہوں گی۔ قرآن کریم بیان فرماتے کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ نہیں باز آ سکتے، يُقَاتِلُونَكُمْ، تم سے برابر لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، حتیٰ یردوکم، یہاں تک کہ تم کو مرتد بنا دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے تمہیں پھیر دیں، تمہیں واپس لے آئیں۔ ان کی تمنا، ان کی چاہت یہ ہے، چاہے کفار و مشرکین کی چاہت یہی تو پروپیگنڈا چل رہا ہے اور کچھ نہیں چل رہا ہے۔ جو لوگ سمجھدار ہیں، حالات سے واقعی میں، وہ خوب سمجھ رہے ہیں میری بات کو، کچھ نہیں ہے، صرف یہی پروپیگنڈا، صرف میں کھل کر کے کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، یہی ہے اصل چیز، ستانا، مالی امداد بانٹنا، یا کسی بھی اعتبار سے کیا ہے ٹارچر کرنا، نشانہ بنانا، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے صرف، جو قرآن کریم بیان فرماتا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ تم یہ ہٹ نہیں سکتے، برابر قتال کرتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، ان کا دینی اندر سے فطرت یہ ہے، ان کا اندر کا مزاج یہ ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے واپس لے آئیں، تمہیں مرتد کر دیں، تمہارے اسلام سے خارج کر دیں، تمہارا ایمان چھین لیں۔ انہیں تمہاری دولت سے، اولاد سے کوئی مسئلہ نہیں، تمہارے ایمان سے مسئلہ، تمہیں مرتد کرنا چاہتے ہیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، فرمایا کہ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، تمہارے دین سے تم کو مرتد کرنا چاہتے ہیں، إِنِ اسْتَطَاعُوا، ان استطاعوا، اگر جتنی بھی یہ کیا ہے طاقت رکھتے ہیں، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، لیکن ایک بات یاد رکھنا ایمان والوں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ایمان والوں سے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو شخص بھی مرتد ہو گیا،
پھر گیا اپنے اسلام سے، ایمان کو اس نے چھوڑ دیا، ایمان کو بیچ دیا جس نے بھی۔ مرتد کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں۔ منکم تم میں سے، عن دینہ ہی اپنے دین سے پھر گیا، فیمت اور اس کی اسی حالت میں کیا آ گئی، موت آ گئی، وہو کافر، اللہ فتویٰ دے رہا وہ کیا ہوگا، کفر کی موت مرے گا۔ ساری زندگی ایمان پر گزار دی، ساری زندگی ایمان پر، نمازوں پر، قرآن پر، تلاوت پر گزار دی، ساری زندگی اس پر گزر گئی، آخر وقت میں ایمان کا سودا کر لیا، ایمان بیچ ڈالا، ایمان کا سودا کر لیا۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے اگر تم نے تجدید ایمان نہیں کیا، اللہ سے توبہ نہیں کی، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شہادت کا کلمہ پڑھایا ہے اس کو نہیں پڑھا ہے، اور سچے دل سے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں تجھے ایک مانتا ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، تو کفر کی موت مرو گے۔ فرمایا کہ فیمت وہو کافر، اگر وہ اسی مرتد ہونے کے بعد اسی پہ باقی رہا اور اسی پر موت آ گئی، وہو کافر، وہ کافر کی موت مرے گا۔ فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اور اس کی ساری نمازیں، سارا قرآن، سارا جتنے بھی نیک اعمال کیے حبطت، سب اعمال بیکار ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واولئک اصحاب النار، یہی ہیں وہ لوگ جو دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور ایمان والوں سے متعلق باتیں بیان فرمائی۔ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو آئندہ ہفتے آئیں گے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے حاجی صاحب کو پہلے سوال سمجھ لیں، اس کے بعد میں جواب۔ سوال یہ ہے کہ نیت باندھتے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھائیں، یعنی نماز کے لیے اگر ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا چاہیے؟ مردوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر، اور انگوٹھا جو ہے تو کانوں کی جو لو ہوتی ہیں جو گدیے کہلاتی ہیں یہاں تک ہونا چاہیے، یہاں تک رہنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ کاندھوں تک اٹھائیں، کاندھوں تک اٹھائیں۔ اور کوئی سوال کسی ساتھی کو؟ بھائی کا سوال ذکر کر دوں اس کے بعد جواب۔ سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہیں، 17 رکعتوں میں 15 رکعتیں ہماری 3 وتر کر کے پوری ہو جاتی ہیں 15۔ سوال یہ ہے کہ جو بعد کی جو 2 نفل ہیں اگر ہم اسی میں صلاۃ التوبہ کی نیت کر لیں تو کہ یہ ہماری 17 پوری ہو جائیں گی، یہ 15 ہی رہ جائیں گے، وہ صلاۃ التوبہ کے ہو جائیں گے، یہ الگ سے پڑھنے پڑیں گے اس کے؟ یہ بھائی کا سوال ہے، جواب سمجھ لیجئے۔ اگر کسی آدمی نے الگ سے پڑھ لیے تو اس کو ڈبل ثواب مل جائے گا، یہ 17 پوری کرنے کا اور ادھر کو جو ہے تو 2 رکعت اور ایکسٹرا پڑھنے کا۔ اور اگر کسی پہ وقت کم اور وہ چاہتا ہے کہ میری صلاۃ التوبہ نکل جاتی ہے میں اسی میں نیت کر لوں، تو اس کو جو ہے صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ لے، انشاءاللہ نفل نمازیں کدھر کی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس نیت سے پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، یہ 17 بھی پوری ہو جائیں گے، صلاۃ التوبہ بھی مکمل ہو جائے گی۔ اور کوئی سوال؟ 2 منٹ ہونے کوئی بھی سوال کر سکتا ہے۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ نفلوں کے بعد، وطروں کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وطروں کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں وطر ادا کیا کرتے تھے اور اس کے بعد میں آخر وقت میں پڑھتے تھے۔ اگر کسی کی ترتیب یہ ہے کہ وہ عشاء اپنے وطروں کو تہجد میں پڑھتا تو یقیناً اس کے بعد میں نہیں ہے کوئی نفل نماز۔ اور اگر کوئی آدمی یہ ہے کہ اپنے وطر عشاء میں پڑھ رہا ہے اور پھر اسے یہ امید نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میری آنکھ کھلی نہ کھلی تہجد میں 2 رکعت یا 4 رکعت ابھی پڑھ لوں، تو اس کی بھی شریعت میں گنجائش ہے، پڑھ سکتا ہے رات میں بھی۔ کھل جائے تو بہت مبارک ہے، نہیں کھلے تو عادت ڈالنے کے لیے تہجد کی، صلاۃ التوبہ کی اس وقت پڑھ سکتا ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مبارک معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطروں کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، پھر فجر کی اذان ہوا کرتی تھی، پھر فجر کی سنتیں پڑھا کرتے تھے آخر وقت میں، یعنی تہجد میں بھی جو ہے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں بڑی کتابوں میں یعنی سیاہ ستہ میں تو 11 رکعت ثابت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اس میں سے 8 رکعت تو تہجد کی ہوا کرتی تھی اور 3 رکعت وطر کی ہوا کرتی تھی۔ اور ترتیب یہ ہوا کرتی تھی کہ پہلے 8 رکعت تہجد کی پڑھی لی، پھر آخر میں وطر پڑھ لیے، پھر اذان ہو گئی، پھر سنتیں پڑھا کرتے، یہ تھا اس کا جواب۔
دعا کرا دیں. ہاں کچھ سوال. جی بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے، اپنے دین سے پھر جائے، پھر اس کو سمجھ میں آئے کہ بھئی میں نے غلط کرا ہے، تو کیا وہ دوبارہ سے اگر معافی مانگ لیتے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا معاف فرما دے گا، لیکن کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا، تجدید ایمان کرنا پڑے گا. بھائی کا سوال یہ ہے کہ حرمت والے 4 مہینوں کی تعداد جو آپ نے بتائی ہے، وہ 4 مہینے کون کون سے، ان کا نام بتا دیا جائے. شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، 3 مہینے، یعنی رمضان کے بعد کا والا مہینہ، پھر اس کا اگلا مہینہ، پھر اس کا 3 مہینے مسلسل لگاتار ہیں. ایک مہینہ شب برات سے پہلے والے جو مہینہ ہوتا ہے، اپنی زبان میں سمجھا رہا ہوں میں، ویسے تو عربی مہینہ میں تو رجب کا مہینہ، شوال کا مہینہ، اور ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ. شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینے تو یہ ہیں، اور رجب کا مہینہ ایک ہے. 4 مہینے یہ ہے حرمت والے مہینے، کیونکہ اسلامی مہینے یہی ہیں 12 مہینے: شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان. دعا کرا دیں.